آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حمد و صلاۃ کے بعد اس سورہ کا نام الکوثر ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات کیے ہیں ان میں سے ایک انعام کا ذکر کیا ہے، اور وہ ذکر کر کے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطالبے کیے گئے ہیں کہ ہم نے تم پر یہ انعام کیا، لہذا تم یہ کام کرو۔ اس کا ترجمہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر یہ مبالغے کا وزن ہے، اور اس کا معنی کچھ لوگ کر دیتے ہیں حوض کوثر۔ یہ معنی اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ خیر کثیر، بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ خوبیاں، بہت زیادہ فضائل، مناقب ہم نے عطا کی ہیں۔ خیر کثیر یعنی یوں کہہ لیں کہ عالم ارواح، عالم دنیا اور عالم برزخ اور عالم آخرت، ان میں جو بھی شان، شوکت، عظمت ہے وہ ہم نے آپ کو عطا کی، عالم ارواح کی بھی، عالم دنیا کی بھی، عالم برزخ کی بھی اور عالم آخرت کی بھی۔ یہی معنی ہے انا اعطیناک الکوثر کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اور کسی فارسی شاعر نے یوں کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو جو اللہ پاک نے فضائل اور مناقب عطا کیے ہیں، وہ سارے کی ساری فضیلتیں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں۔ تو انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اب آپ کیا کریں؟ دو کام اللہ کی طرف سے، فصل لربک، ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی خاطر نماز پڑھیں۔ اس میں یہ ہے فصل امر کا صیغہ ہے، نماز پڑھنی ہے، اور کس کے لیے پڑھنی ہے؟ لربک، اپنے رب کے لیے۔ اگر کوئی کسی اور کی خاطر نماز پڑھے گا تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ڈر سے اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو نماز پڑھے گا وہ نماز اللہ کی خاطر ہے۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر رب کائنات نے آپ کو یوں بھی کہا، قل، آپ یہ بات کہہ دیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت، یہ سب اللہ کے لیے ہے، جو سب جہانوں کا کیا ہے؟ رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ۔ محترم ساتھیو، جب ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی نماز میں کہتے ہیں، چاہے وہ جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ہر کوئی تشہد کے اندر یہی کہتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی باتیں، مالی باتیں، بدنی باتیں، یہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہر نمازی نماز کے اندر یہی کہتا ہے کہ قولی، مالی، بدنی سبھی باتیں اللہ کے لیے، تو پھر جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر کوئی قبر کے آگے جھک پڑتا ہے، کوئی مزار کے اوپر چلا جاتا ہے، کوئی کسی
زندہ کو سجدہ کرتا ہے، کوئی کسی مردہ کو سجدہ کرتا ہے، کوئی کسی جانور کو آگے اس کے آگے جھک جاتا ہے، کوئی مٹی کے ڈھیر کے آگے جھک جاتا ہے، کوئی پتھر کی پوجا پاٹ کرتا ہے، کوئی لکڑی کی پوجا پاٹ کرتا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا نماز کے اندر تو یہی کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جھکنا یہ بھی ایک عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، نظر نیاز یہ عبادت ہے، منت منوتی یہ عبادت ہے، اور یہ سب کچھ کوئی غیر اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ اس بنا پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم نماز کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ساری باتیں اللہ کے لیے، تو پھر نماز سے ہٹ کر بھی ہماری ساری باتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کی خاطر نماز پڑھیں، وانحر، اور قربانی کریں۔ آگے قربانی آ رہی ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک نے یہ کہہ کے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، تو لہٰذا آپ نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں۔ یاد رکھیں، آپ کو ایک مسئلہ سمجھاتا چلوں، ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے اور وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس وسعت ہے اور قربانی نہیں کرتا تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عید والے دن عیدگاہ میں آئے اور وہ نماز پڑھے، عبادت کرے اور مسلمانوں کے ساتھ اجتماعی خوشی میں شرکت کرے، اس کے لیے جائز ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے قربانی جس کے پاس استطاعت ہے ضروری ہے۔ اور ایک آدمی قربانی ہر سال کرتا ہے، مہنگی سے مہنگی کرتا ہے، خوبصورت سے خوبصورت کرتا ہے، کئی قربانیاں کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، تو ایسی قربانی کا کیا فائدہ؟ اللہ پاک نے تو پہلے نماز کا مطالبہ کیا، پھر قربانی کا مطالبہ کیا۔ اس لیے نماز بھی پڑھیں، قربانی بھی کریں۔ جو صرف نماز پڑھتا ہے اور وسعت کے باوجود قربانی نہیں کر رہا، وہ بھی بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے، اور جو ہر سال قربانیاں کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو وہ بھی بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ایک مسلم کے لیے ضروری ہے، مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے، قربانی بھی کرے، جیسا کہ اللہ پاک نے دونوں چیزوں کا مطالبہ۔ یاد رکھیں، اس ونحر کے لفظ سے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ ونحر کہ نماز کے اندر ہاتھ سینے پہ باندھیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہے کہ ہاتھ سینے پہ باندھیں، اور جو بندہ نماز کے اندر ہاتھ باندھتا ہی نہیں ہے تو اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت تو نہیں ہے، اور نہ ہی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات مان رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفسیر نہیں کی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ تفسیر بھی ہے کہ ونحر، نہر سینے کو کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سینے پہ باندھیں، یہ ان کی تفسیر ہے۔ تو بہرحال نماز پڑھنی ہے، قربانی کرنی ہے۔ جب ہم یہ دو کام کریں گے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان شانئک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن ناکام ہے، بے نشان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کہا یہ جو آپ کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ فوت ہو جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا، آپ اپنے رب کی خاطر نماز پڑھیں، قربانی کریں، آپ کا نام ہمیشہ بلند رہے گا، اور قیامت تک ورفعنا لک ذکرک، ہم آپ کا ذکر بلند کر دیں گے۔ جو کہنے والے ہیں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور قربانی یہ وہ عبادتیں ہیں جس کے نتیجے میں انسان کا نام بلند ہوتا ہے، جس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، آگے قربانی آ رہی ہے، جہاں ہم قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، ابھی سے سوچ بچار، جانوروں کی خریداری کے حوالے سے انسان یہ سب پروگرام مرتب کرتا ہے، تو وہ ضرور سوچے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میری نمازیں کیسی ہیں۔ اگر نمازوں کے اندر سستی ہے تو پھر یاد رکھیں فویل للمصلین، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کی وادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں کے اندر سستی کا شکار ہے، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی قضا کبھی ادا، کبھی ساری پڑھی کبھی کچھ پڑھی۔ یہ نمازی ان کے لیے فویل للمصلین، ایسے نمازوں کے لیے ویل ہے، اور ویل کا معنی ہلاکت، تباہی، بربادی۔ ایک اور مقام پر رب کائنات نے یوں بھی کہا کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں، تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں اس سقر وادی کے اندر کس چیز نے داخل کیا؟ یہ کون سی وادی ہے؟ لا تبقی ولا تذر، جو چمڑے کو نہیں چھوڑے گی، ادھیڑ کے رکھ دے گی، ہڈیاں نکل آئیں گے۔ تو اس وادی کے اندر تمہیں کس چیز نے داخل کر دیا؟ تو وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔
دوسرا قصور ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو قربانی آ رہی ہے، مساکین کا جہاں خیال رکھنا ہے، مساکین کے لیے گوشت کھلانے کا اہتمام کرنا ہے، تو اس سے پہلے والا کام بھی نماز کا، اس کے متعلق بھی ضرور سوچیں۔ ایسا نہ ہو کہ قربانی تو کرتے رہیں اور نماز نہ پڑھیں، اور جب اللہ کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ سکر وادی کے اندر ڈال دے، اور پھر پوچھنے والے پوچھے خیر ہے وہاں تو اکٹھے رہتے تھے یہاں کیسے آ گئے؟ تو پھر جواب میں کہیں گے کیا لم نکن من المصلین، دکان تو اکٹھی تھی، تو نماز پڑھتا تھا میں نہیں پڑھتا تھا، گھر ہمارے اکٹھے تھے، تو نماز پڑھنے آ جاتا تھا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، سفر اکٹھے کرتے تھے، تو سفر میں پڑھ لیتا تھا میں نہیں پڑھتا تھا، خوشی غمی کے موقع پر تو نماز کو نہیں چھوڑتا تھا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، یہی میرا قصور ہے جس کی وجہ سے آج میں سکر وادی کے اندر آ چکا ہوں۔ اللہ ہمیں سچا پکا نمازی بھی بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم وسعت ہے تو قربانی بھی خوبصورت سے خوبصورت کریں، اور اللہ کی عبادت نماز کی صورت میں اس کی بھی صحیح معنوں میں پابندی کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین۔